السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور آج کے ولاگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم بچوں کی تربیت میں اور بچوں کے اسکلس کو بڑھانے کے حوالے سے ہم کن کن چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں۔ میں بھی کچھ خاص کوئی بہت اچھی ماں نہیں ہوں، میں جہاں تک اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ ہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھار میں اس طرح کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے طور پہ اپنے بچوں کو، ویسے تو میرے بچوں کی خاص طور سے یہ عادت ہے کہ وہ ہر چیز میں میرے ساتھ شامل ہی رہتے ہیں۔ وہ آپ اس پورے ولاگ میں وہ لازمی ہر چیز کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن ویڈیو تھوڑی سی لمبی کرنے کا اور ہر چیز کو تفصیل سے دکھانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ایز اے مدر ہم کن کن چیزوں پہ کس ایج سے بچوں کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور بالکل بھی بور نہیں ہوئیے گا، کیونکہ ویڈیو کو بڑا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہر وہ کام کو دکھا سکوں جو کہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں بھی جو کہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی ہوں، لیکن میرے بچے وہ ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ میری یہ اس چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، اور میں کیونکہ خود بھی ایسی ہی ہوں تو میرے اندر اس چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اپنی اس بیماری جس کو OCD کہتے ہیں وہ میں اپنے بچوں کے اندر منتقل کر دوں، کیونکہ اگر آپ جگہ جگہ کی چیزوں کو بچوں کو یہ بتائیں گے کہ کس کس چیز کو کس طرح سے رکھنا ہے، اور ان کے اندر اس عادت کو ڈیولپ کریں گے کہ اگر آپ سے چادر بھی مڑی ہے تو وہ آپ کو صحیح کرتے ہوئے چلنا ہے، آپ کے پیروں کے جو کانٹے ہیں ان کو تھوڑا سا ہلکا رکھنا ہے، تو یقین جانیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں خیر سے، تو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں کسی ایک کی اس میں تربیت میں کام نہیں کرتی، میں دونوں کو ہر چیز سکھاتی ہوں۔ میرے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ اور میری بیٹی بھی ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر کام کے کچھ حصے سب سے کرواؤں۔ میرے بچوں کو خود بھی اس چیز کی عادت ہے کہ وہ ہر کام میں میرے ساتھ وہ گھسے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار میں خود بھی ذاتی طور پہ واقعی میں زچ آ جاتی ہوں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ مجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ سیکھیں گے کیسے؟ تو پھر کبھی میں ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں، کبھی میں ان کو ہٹا بھی دیتی ہوں۔ جب واقعی بہت زیادہ جلدی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر میں ان کو اپنے ساتھ سے میں ان کو ہٹا لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھوں۔ صفائی کا معاملہ ہو گیا یا کسی بھی چیز کا، تو میرے بچوں کو آگے رہنا اور ہر کام کو سیکھنا، اور ماشاءاللہ میرے بچوں کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس کا سوال کرتے ہیں کہ اماں آپ یہ کیا کر رہی ہو، اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ، یہ مجھے بتائیں یہ کیا کر رہی ہیں، کین آئی ہیلپ یو، کین یو ہیلپ می۔ تو بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ آگے جا کے ان کو یہ چیز بہت زیادہ بوجھ نہ لگے۔ میں واقعی ابھی آپ لوگ یقین جانیں میں کچھ دنوں سے میں کچھ اس طرح کے ولاگز بھی دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتی ہیں۔ وہ اپنی ٹپس اینڈ ٹرکس میں ان ساری چیزوں کو بھی شامل کرتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کو کس طریقے سے وہ لے کے چلا جائے، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں وہ اپنے 17 سال کے بچوں کی تربیت کو بتا رہی ہیں لے کے۔ اس ٹائم تک ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایک پرفیکٹ الحمدللہ مقصد ہم یہ گھر کے کام کے علاوہ ہم لوگ تو یہ اتنی عمر میں تو ہم لوگ جابز وغیرہ بھی کرنے لگے تھے، تو وہ تو ابھی اسکلز سکھا رہی ہیں۔ تو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس بتانے والیاں جو ہوتی ہیں وہ بس ہیکس ہی بتا سکتے ہیں میرے خیال سے بس میں کیا بولوں اس ٹاپک پہ، میں اس ٹاپک پہ تو بہت لمبی تفصیل سے الگ بلاگ میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ یہ جو ہیکس اور ٹپس بتانے والے خواتین ہیں یہ بس نوکرانیوں کے بیسس پہ کام کر کے اور اپنے ہیکس کو وہ دوسروں تک بتا کے صرف، اور ان کو نہیں پتہ کہ شروع سے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ آپ ہم سے پوچھیں، اچھا ان کے بچے بھی آپ کو صرف 2 ہی نظر آئیں گے۔ ہم تو ماشاءاللہ ہم اپنا بھی بولیں اور ہمارے ارد گرد کے بھی ہم لوگوں کو اگر ہم بولیں تو ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کے ساتھ تربیت، کام اور ہر چیز کو لے کے چلنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پورے گھر میں میں
اتنی سی ادھر ادھر ہوئی ہوں اور پورے گھر میں آٹا جو ہے نا بچوں نے پھیلا دیا. کچن کا پورا کارپیٹ مجھے دھونا پڑا, بچوں کی گاڑیاں دھونی پڑیں, پورا گھر صاف کرنا پڑا, ایک ایک چادر اٹھا کے دھو کے جھاڑ کے جو ہے نا مجھے واپس لگانا پڑا. تو یہ بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کو ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور اگر بچے یہ سب کچھ نہیں کریں گے نا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی بہت ہی فرشتہ صفت ماں ہوں. غصہ آتا ہے مجھے. ابھی جیسے ہی لوگوں نے آٹا پھیلایا مجھے بہت غصہ آیا. پورے گھر میں آٹا پھیلا ہوا تھا, بچے پورے جو ہے نا وہ آٹا آٹا ہو رہے تھے. اب یہ دیکھیں میں کچن میں پہنچی ہوں نا تو یہ اپنی چیئر رکھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور برتن دھو کے دکھا رہا ہے مجھے برتنوں کی ایک دم سے آواز آئی کچن میں. میں نے کہا یا اللہ کون ہے, میں جا کے دیکھوں. چپکے سے میں نے دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوچا اب میں کیمرہ لے کے جاتی ہوں اور پھر میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں صحیح سے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ کارنامہ ہوا. پوری دیوار پہ جو ہے نا بچوں نے پینسل سے لکھا. تو پہلے تو میں اریزر سے اریز کرتی رہی, پھر میں نے کہا یہ اریزر سے تو بہت ہی زیادہ لمبا کام ہو جائے گا. تو میں نے جو یہ کلینر بنایا ہوا ہے اپنا, یہ بہت اچھا کلینر ہے. میں کسی دن جو ہے نا اس کی پوری ڈیٹیل سے ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح بناتی ہوں. ابھی میرے پاس چیزیں ختم ہوئی ہوئی ہیں, ورنہ میں بنا کے آپ لوگوں کو ابھی فوراً دکھاتی, لیکن یہ کہ ابھی چیزیں ختم ہوئی ہوئی ہیں. خیر سے گروسری جب کرنے جائیں گے نا تو ساری چیزیں لا کے پھر میں یہ کلینر بھی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. بہت اچھا ہے, ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے. پوری دیوار مجھے گھنٹہ تو لگا, لیکن یہ کہ آرام سے جو ہے نا وہ دیوار صاف ہو گئی. اب اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا میں نے پوری ایک ہی دن میں اپنے بچوں کو سارے کام کر کے دکھا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ میں نے دکھا دیا, ایسا نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے ہر روز ایک نہ ایک کام لیتی ہوں, ایک نہ ایک کام ضرور لیتی ہوں ہر روز, ایک دو. تو ان کو نا یہ دماغ میں بیٹھتا ہے ان کے کہ اچھا یہ اس طرح کرنا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے. گائیڈنس بھی دیتی رہتی ہوں, ساتھ میں بیٹھتی ہوں کبھی کبھار, اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا میں کھیل بھی لیتی ہوں. لیکن کام جو ہے نا میں ہر روز کے حوالے سے ان کو تھوڑا تھوڑا ہر روز دیتی ہوں, تاکہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ابھی سے اس چیز کی عادت ڈیولپ ہو جائے کہ ہم نے اپنے کاموں کو خود کرنا ہے اور اماں کے ساتھ بھی ہیلپ کرنی ہے. ہم نے بیٹھے نہیں رہنا. کیونکہ ہم جیسے ہم اپنے آپ کو بہن بھائیوں کو ہم دیکھیں نا, میں اپنی ذات اور اپنے بہن بھائیوں کی ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ ایسے ہی تھے. ہماری امی سے نا سب ان کے بچوں کی تعریف کرتے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بچوں کو نا مقصد جو کام کہہ لو وہ کر لیتے ہیں, کبھی انکار نہیں کرتے, ہر کام آتا ہے ان لوگوں کو. تو ایسا ہی ہے کہ ہم نا اپنی امی کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دیکھتے تھے. ہماری امی کہتی تھیں کرنے سے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنے سے انسان سیکھتا ہے. اور ایسا ہی ہے, جو بھی کام ہے, جو بھی جتنا بھی کام ہے نا, آپ بچوں کو اس میں اپنے ساتھ تھوڑی سی برداشت کے ساتھ, تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ, تھوڑی سی باتیں چیتیں کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے. اچھا میری نا جب ویسے تو مجھے بچے لے کے پالنے کی نا شروع سے عادت تھی. مقصد یہ کہ میری کزنز وغیرہ کے بچے ہوتے تھے نا تو میں ان کو لے کے مقصد ان کو لے کے بیٹھنا, ان کو گودیوں میں کھلانا, اور بچوں سے میری نا بہت زیادہ بنتی تھی شروع سے ہی. تو لیکن کمیونیکیشن اور جیسے کمیونیکیشن اسکل مجھے نہیں اتنی میں نے نہیں سیکھی اس ٹائم پہ, کیونکہ جب ہم خود بھی ایسے ٹین ایجر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کیا چیز کس طرح سے کرنی ہے. لیکن جب میں خود ماں بنی نا تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے یہ تھا کہ مجھے بات کرنا نہیں آتا تھا اس سے. میں سوچتی تھی میں اس کو کچھ بولوں گی تو اس کو سمجھ تو آئے گا ہی نہیں, تو میں کیا بولوں. تو اگر مجھے کوئی چیز اٹھوانی ہوتی تھی, جیسے اگر کوئی چیز گر گئی تو میں اسے کہتی تھی کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ اٹھاؤ, یہ اٹھاؤ. تو یہ نہیں کرنا. ہم نے نا بچوں سے الفاظ میں بات کرنی ہے, بچوں کو لفظ بتائیں, بچوں کو چیزیں بتائیں, انگلش بھی ساتھ بتائیں, اردو بھی ساتھ بتائیں. جیسے اگر یہ مینگو ہے, آم الف مدہ سے, آم ایم فور مینگو. بچوں کی ٹیوشن جو ہے نا وہ 24 گھنٹے چلنی چاہیے, تب جا کے بچہ ایک پراپر مائنڈڈ چائلڈ بنتا ہے, جس کو اسکول جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور
اس کو کوئی کام کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنی اسکولنگ میں بھی جو ہے نا وہ ہر چیز میں آگے آگے رہتا ہے. اور بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گی کہ بچوں کی پڑھائی بھی جو ہے نا، جس حد تک آپ گھر میں اچھے طریقے سے کرا سکتے ہیں نا، وہ آپ شاید ٹیوشن بھیج کے کسی ٹیچر کے ذریعے سے نہیں کروا سکتے. ٹیچرز بھی اچھی ہوتی ہیں، میں اس چیز کو انکار نہیں کر رہی، میں خود کافی عرصہ ٹیچر رہی ہوں، لیکن پھر وہی میں بات بتاؤں گی کہ باہر جا کے کام لینا اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ بس چل سو چل ہوتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ آپ کو وہ ٹیوشن دے گی آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے وہ پیسے خود لے لیں اور 24 گھنٹے بچوں کی ٹیوشن جو ہے نا وہ گھر میں چلائیں. تھوڑی بہت دیر بٹھا کے لکھوائیں، گھنٹہ ڈیڑھ کا بٹھا کے لکھنے کا ٹیوشن ہوتا ہے. باقی تو کہتے یہی ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بچے کو جب تک اس سے بات نہیں کریں گے، اس کو لفظ نہیں سکھائیں گے، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز کیا ہے اور کیا چیز کیا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے نا میں نے آفٹر سیکنڈ بیبی میں نے یہ چیز میں نے سیکھی اپنے اس بچے سے. میں نے یہ سیکھی کہ وہ بچہ میری بیٹی سے کیا کیا سیکھ رہا تھا، مقصد اپنی بڑی بہن سے وہ کیا کیا سیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس کو میں نے لفظوں میں نے اس سے بات ہی نہیں کری. اس لیے اب تک بھی میرے بچوں میں جو بات چیت کا ایک لیول تھوڑا سا کم میں کہوں گی نا، تو وہ میری بیٹی کا ہی ہے، کیونکہ اس کو میں نے شروع سے کمیونیکیشن دی ہی نہیں. وہ اس کا آنا جانا بھی، مقصد میرے بچوں کا آنا جانا بھی بہت کم ہے، کوئی فرینڈ شپس وغیرہ بھی نہیں ہے. اسکولنگ بھی جو ہے نا ابھی صرف 9-10 مہینے ہی ملی تھی اور ابھی اسکولنگ بھی بند ہوئی ہوئی ہے. تو کیا ہے کہ اس کے اندر بات چیت کا، لفظ بنانے کا جو ایک مادہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے بنسبت اپنے بھائیوں کے. تو مقصد یہ کہ چھوٹے جو ہیں نا وہ زیادہ صحیح بات کر لیتے ہیں، اس کو لفظ بنانے میں نا ابھی لائنز بنانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. انگلش وہ بہت اچھی بول لیتی ہے، انگلش میں اس سے میں بات کرتی ہوں، لیکن پھر میں اسے یہ کہتی ہوں کہ آپ اردو میں بھی بات کرو. میں اب اس کی اردو پہ بھی زیادہ کام کر رہی ہوں. اب یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک مسالے باکس کے اندر نا بہت سارے مسالے مکس ہو گئے تھے، کیونکہ ڈبہ گرا نا تو اس میں تھوڑی سی چیزیں مکس ہو گئیں. میں نے اپنی بیٹی کے آگے یہ ڈالا اور میں نے اس سے کہا کہ اب آپ کو اس کو سیپریٹ کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. کیا چیز کیا ہے وہ میں نے اس کو بتا دیا، لیکن کیا چیز کس کے اندر ڈالنی ہے یہ میں نے نہیں بتایا. میں نے صرف یہ بتایا یہ کالی مرچ ہے، یہ دار چینی ہے، یہ بڑی الائچی ہے، یہ لونگ ہے. اب آپ دیکھ لو، آپ نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. آپ یقین جانیں مجھے اس کو نہیں بتانے کی ضرورت پڑی کہ کون سی چیز کس ڈبے میں ڈالنی ہے تم نے. اس نے خود ہر ایک چیز کو پراپر طریقے سے سیپریٹ کیا اور آگے آپ اس کی خوشی بھی دیکھیں گے. ماشاءاللہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مقصد مجھے لگا تھا کہ یہ پوچھے گی مجھ سے کہ اماں کون سا کس میں ڈالنا ہے، یا پھر کلر مجھ سے پوچھے گی کہ کون سا کس کلر والے میں ڈالنا ہے. لیکن اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور یہ خود ہی ماشاءاللہ سب کچھ کرتی چلی گئی. اور ہر چیز کو اس نے جلدی سے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کیا. جس چیز کا جو بھی باکس تھا اس میں وہ ساری چیزیں ڈالیں. اور ماشاءاللہ یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. ان لوگوں کو میں نے اوپر نہیں بٹھایا تھا، بیٹوں کو اپنے، تو وہ بھی اوپر بیٹھ گئے. تو میں نے کہا چلو یہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی سر پہ کھڑی رہی اس سے پہلے کہ میں نے سوچا کہ پورا ڈبہ ہی پلٹ جائے. تو میں سر پہ کھڑی ہو گئی تھی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ اور کوئی خرابہ نہ ہو. باقی ماشاءاللہ اس نے پراپر طریقے سے ہر چیز کو سیپریٹ کیا. بچوں کو میں یہ بھی بتاتی ہوں صبح اٹھ کے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کرٹنز ہٹانے ہوتے ہیں. میری روٹین یہ ہے کہ میں نا سب سے پہلے بچوں کو ناشتہ واشتہ کرا کے جب ان کے بابا چلے جاتے ہیں نا تو پھر میں ان کو کیا کرتی ہوں، یا تو پہلے میں ان کو تیار کر دیتی ہوں یا پہلے میں صفائی کرتی ہوں. پہلے یا تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نہلا دھلا کے ان کو تیار کر دیا. اگر کوئی ایک آدھ روم میں نے چھوڑنا ہے، جیسے میں نے آج اس روم کی کوئی صفائی نہیں کرنی تو اس روم میں بچوں کو نہلا دھلا کے اس روم میں لٹا دیا اور باقی گھر کی صفائی کر لی. یا پھر میں ان کو پوری صفائی میں اپنے ساتھ شامل رکھتی ہوں اور پھر ان کے جو ہے نا وہ کپڑے چینج وغیرہ کراتی ہوں.
تو ان کی عادت میں نے بنائی ہوئی ہے، اپنا بستر خود اٹھا کے رکھنا ہے، اپنے تکیے خود اٹھا کے رکھنے ہیں، چادر خود اٹھا کے لے کے جانی ہے، اور اپنے کمرے کی نا خود صفائی کرنی ہے، باقی اماں کے ساتھ بھی دوسرے پورے گھر کی بھی صفائی کروانی ہے، ہر ایک چیز کو پراپر جگہ پہ رکھنا ہے۔ اگر ٹوائز پھیلے ہوئے ہیں تو ٹوائز سمیٹنے ہیں، ویسے تو ان کے اور ٹوائز ابھی میں نے نکالے ہوئے نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے ٹوائز ہیں میرے بچوں کے پاس، لیکن میں پہلے سوچ رہی ہوں کہ میں آرگنائزر لے لوں، پھر میں جو ہے نا وہ ٹوائز نکالوں، ورنہ ہر چیز جو ہے نا میری وہ سیکنڈ فلور کا گھر ہے اور کھڑکیوں سے جو ہے نا وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو کولر اٹھا کے کچن میں رکھ کے آنا ہے، میں رات بھر کے لیے نا میں کولر بنا کے رکھ لیتی ہوں ٹھنڈے پانی کا، کیونکہ پھر اٹھ کے جانا نا تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بچے بھی ساری رات میں پانی مانگتے ہیں تو مجھے اٹھ کے جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کولر بنا کے، اپنا چھوٹا سا میرے پاس کولر ہے تو میں اس کو روم میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ آج کل ہمارا اے سی خراب ہوا ہوا ہے، 1 ہفتے سے اے سی کے بغیر جو ہے نا وہ بس ایسے ہی جو ہے ہم لوگ سو رہے ہیں۔ یہ ولاگ تو میرا کافی پرانا ہے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت الگ الگ دنوں کے جو ہے نا یہ کلپس ہیں۔ تو خیر ابھی آپ نے دیکھا بچوں نے سارا کارپیٹ خود صحیح کیا، خاص طور سے میری بیٹی نے پوری چادر ماشاءاللہ صحیح کی اس نے، اور کون سے تکیے کو کس طرف رکھنا ہے یہ بھی میں نے، مقصد میں گائیڈ کرتی رہتی ہوں بیٹھی ہوئی اشاروں سے، الفاظ سے، تو یہ ہوتا ہے کہ گائیڈنس میری دیکھتے رہتے ہیں بچے، سنتے رہتے ہیں اور کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس چیز سے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے جب ہم، اگر جیسے میں موجود نہیں ہوں اور پھر مجھے کوئی کام کروانا ہے نا، تو پھر مجھے صرف پھر لفظ دینے پڑتے ہیں، تو پھر بچے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ بلیک اینڈ وائٹ تکیہ ہے، یہ میں بتاؤں گی کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ تکیہ اٹھا کے رکھو، یہ اسمائلی اٹھا کے رکھو، یہ ٹیڈی بیئر والا پلو اٹھا کے رکھو، یہ ڈیسک اٹھا کے رکھو، یہ نہیں کرنا مجھے کہ یہ اس طرح اٹھا لو، یہ والی چیز یہ یوں اٹھا لو، یہ یوں اٹھا لو۔ میں اس کا نا نام لے لے کے بچوں کو، نام لے لے کے کہ ٹیبل اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھو، مطلب اگر یہ ایک ٹیبل ہے، اسمال ٹیبل ہے، تو اس کو بگ ٹیبل کے اوپر رکھو، بڑی ٹیبل کے اوپر رکھو، ساتھ ساتھ اردو بھی بولتی ہوں اور ساتھ ساتھ انگلش بھی بولتی ہوں، تاکہ کوئی کسی بھی طریقے سے بات کرے تو ان کو وہ سمجھ آ جائے۔ اور میں نے اس چھوٹو کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہوا، میں اس سے بھی سارے کام لے لیتی ہوں اب، جو جو یہ کر سکتا ہے، حالانکہ ماشاءاللہ یہ خود بھی بہت آگے آگے رہتا ہے، اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میرے بچے آگے آگے بھی بہت رہتے ہیں ہر کام کو کرنے میں۔ سب سے زیادہ جو ایک پوستی ہے نا جو یہ اوپر کھڑا ہوا ہے، اس سے کام لینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ باقی کے جو 3 ہیں نا یہ ماشاءاللہ پراپر صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی کام لینا ہے نا تو سب سے پہلے تو اس کو کام سمجھانے کے لیے جو ہے نا مجھے گھنٹہ لگانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کام صحیح کر کے آئے گا یا نہیں اس کی بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ کام چور ہے یہ، تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت تنگ کرتا ہے مجھے کام کے حوالے سے۔ اپنی بیٹی کو میں زیادہ تر جو ہے وہ بڑے بڑے کام دیتی ہوں، تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اب ماشاءاللہ خیر سے بڑی ہو گئی ہے، 5 ایئرس کی ہو گئی ہے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اماں غیر حاضر ہوں گی تو مجھے کس طرح کام کرنا ہے، تو بابا کے لیے کیا چیز سیٹ کرنی ہے، بابا کو کیا چیز دینی ہے۔ اگر بابا، جیسے اس کے بابا جو ہیں وہ کبھی اکثر وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا یہ سمجھ آئے گا اگر میں یہ اس سے کام بولوں، جیسے ان کو کاٹن برڈ چاہیے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا اس کو کاٹن برڈ سمجھ آئے گا؟ میں کہتی ہوں ہاں بالکل اس کو کاٹن برڈ سمجھ آئے گا۔ میں ہر چیز کا نا بچوں کو نام لے کے دکھا کے سکھاتی ہوں۔ جیسے الماری میں اگر کاٹن برڈ رکھی ہوئی ہے نا تو میں اس کو میں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر کاٹن برڈ کسی کو چاہیے تو دس از دا کاٹن برڈ، یہ آپ نے دینی ہے، اس کو کہتے ہیں کاٹن برڈ۔ مائکرو میں جا کے گرم چیز کرنا، اچھا خود بھی اس نے بہت سارے کام کر کے مجھے بتایا ہے کہ یہ کام کر سکتی ہے، اور میری عادتوں کو بگاڑا ہے اس نے۔ چائے گرم کر کے دینا، برتن بھی میں بچوں سے رکھواتی ہوں، ہر چیز میں نا ان لوگوں سے کرواتی ہوں۔ جیسے اگر کھانا وانا کھا لیا تو ایک چیز ایک کے ہاتھ، ایک چیز ایک کے ہاتھ، ایک چیز ایک کے ہاتھ، ایک چیز جو ہے نا وہ ایک کے ہاتھ، اس طریقے سے میں چاروں کے ہاتھ جو ہے نا وہ کچن میں کچھ نہ کچھ بھیجتی ہوں، تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہم کل کو اکیلے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، خیر سے بڑے ہو جائیں گے، اکیلے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تو ہم نے جو ہے وہ اپنے برتن خود اٹھا کے سنک میں رکھ کے آنے ہیں۔ اور مقصد جب خیر سے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ بھی چیز بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے برتنوں کو خود دھو کے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر اپنی پلیٹ آپ نے اٹھا لی تو اس کو خود واش کر کے رکھنا ہے،
اور بہت سارے کاموں میں جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی کسی سے آپ نے کہنا ہے کہ اگر میں آپ کی ہیلپ کر دوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھیں ماشاء اللہ اس کو اتنا شوق ہے پلو کور چڑھانے کا. یہ مجھے دیکھتی ہے کہ میں کس طرح چڑھاتی ہوں تو اکثر مجھ سے جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ایک پلو جو ہے نا وہ میرے سے بھی کروائیں, تو میں لازمی ایک نہ ایک پلو جو ہے نا میں پھر اس سے بھی کور چڑھواتی ہوں. اور آج ماشاء اللہ اس نے مقصد اس ولاگ میں اس نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ فل ہی خود کرا. مقصد پہلے یہ ہوتا تھا آدھے میں کر کے جو ہے نا آئی ایم فیلنگ ٹائرڈ ہو جاتا تھا, لیکن اس میں نا جو انہوں نے دیکھ لیا کہ ویڈیو بن رہی ہے اب میری, تو پھر پورا پراپر طریقے سے خود کر کے جو ہے وہ دکھایا. اور ماشاء اللہ خود کو اپنے کام مکمل کرنے میں بھی نا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو اپنے کام کو پوری طریقے سے خود کرنے میں ماشاء اللہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو پھر میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. بچوں کو نا اپریسیشن بھی دیا کریں. ماشاء اللہ واو بہت اچھا, ویری گڈ. ٹھیک ہے چلو اب ساس پین رکھو چولہے پہ کیئرفلی. اوکے ناؤ ایڈ واٹر کیئرفلی. ویری گڈ. اٹس اوکے میں کر دوں گی. آپ کا یہ ہے نظر نہیں آ رہا, وہ والا ہینڈ دکھاؤ, رائٹ ہینڈ دکھاؤ, رائٹ ہینڈ. اور یہ نہیں کرتے, ایسے کرو صرف اللہ. Good job. Now we have to add sugar. Okay. 2 spoons. 2 spoons? Yes. 1. 2. بس. چلو اور رہ گیا یہ والا پتی. 1 spoon. A little bit more. Just a little bit more. Enough. Good job. Very good. Thank you. کتنا میرے بچے سمجھ آ رہی ہے, بہت سمجھ آ رہی ہے میری بچی. تھوڑا سا دور رہتے ہیں, اٹس ڈینجرس, اٹس اے فائر. یس یس اٹس اے فائر. اوکے اب میرے جانا ہے. میرے کو دونوں ہو گئی. اچھا کیئرفلی ڈونٹ ڈراپ اٹ. No, you can't do it. I will do it. Hold it. میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ ہم نے بچوں سے اپنے جو ہے نا وہ اس عمر تک کوئی کام نہیں کروایا. میری ساس بھی مجھے اکثر یہ بتاتی ہیں کہ میری چھوٹی نند سے انہوں نے کافی عرصے تک کوئی کام نہیں کروایا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اس میں کوئی بھی مقصد یہ کہ خوشی والی بات نہیں ہے. بچوں کو ہر چیز جو ہے نا وہ شروع سے ہی سکھانی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو بس ولاگ میرا یہیں تک تھا. اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.